السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم قرآن میراکلز چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ سے، جو کہ 2 نمبر پہ ہے قرآن میں۔ اس کی آیتیں ہیں 286۔ اگر آپ اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا جناب؟ 143۔ 143 کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ آئی لو یو۔ 143 ہوا پرانا، آئی لو یو رائٹ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، آپ ذرا قرآن کھولیے 143 نمبر کی آیت نکالیے جو کہ 1 سے لے کے 286 کے بالکل مڈل میں ہے۔ 143 مڈل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں نا۔ کمتر درجے کا آدمی، اوسط درجے کا آدمی، اعلیٰ درجے کا آدمی، اوسط، مڈل۔ جب یہ آیت آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے محمد کی امت، میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم کو محمد کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا مقام وہ ہے جو تمام انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت قرآن، دعوت پیغام جو اللہ کا ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری صرف نبی کی ہوتی تھی یا ان کے صحابہ کی ہوتی تھی، لیکن یہ ذمہ داری قرآن کی اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمان پہ رکھی ہے، امت مسلمہ پہ رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ کتاب میں قیامت تک محفوظ کر رہا ہوں۔ اب کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ رسالت کا کام تمہیں کرنا ہے قیامت تک۔ وہ بات کہی جا رہی ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح میں نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قیامت کے دن میں رسول کو بلانے سے پہلے تمہیں بلاؤں گا، یہ آدمی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کیا تم نے ان کو قرآن نہیں پہنچایا؟ وہ کہے گا مجھے خود نہیں پہنچا، لاؤ تمہارے بڑوں، پھر ان کے بڑوں۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، پوچھتے پوچھتے تمہارے رسول کو لا لوں گا سامنے، پھر پوچھوں گا آپ نے پہنچایا تھا؟ ہاں یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ صحابہ سے پوچھیں گے تم نے آگے پہنچایا تھا؟ اب جو پہنچایا اس کو بری کیا جائے گا، جو نہیں پہنچایا اس کو پھنسا دیا جائے گا وہاں۔ تو میرے بھائی اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، صرف قرآن کی ایک آیت دنیا تک پہنچا دیجیے، چاہے وہ عربی میں پہنچائیے، اردو میں پہنچائیے، تیلگو میں پہنچائیے، اس سے ہٹ کے کوئی بات مت کیجیے آپ پلیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر اور ایک جگہ بتا رہا ہے آل عمران کی 114 میں، اب دیکھیے وہاں بھی 114 ہے، پورے سورہ 114 ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے نیکیوں کا، يَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکے برائیوں سے۔ یہ ضروری ہے۔ اس میں 143 وسط کا لفظ وسط میں ہے، الفاظ بھی آدھے آدھے ہیں، آیتیں بھی آدھے آدھی ہیں۔ کوئی ڈیٹیل چاہیے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ 286 وسط، 143 اللہ نے ہم کو ایک محبوب امت بنایا ہے، اپنے محبوب کی امت میں، جو آئی لو یو بھی بنتا ہے اس کو الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ اس میراکل کا بھی جی انشاءاللہ اس کے بعد ایک اسی سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ قرآن کا جس میں چیلنج ہے اور اس میں انسان کے نطفے سے کیا ریلیشن ہے میں وہ بتاؤں گا۔ تب تک سیو رہیے، خوش رہیے، دین کی دعوت دیتے رہیے، اسپیشلی قرآن۔ بلغوا انی ولو آیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اس سے پہلے میں اللہ کے نبی کی وہ بات بتانا چاہوں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحابہ سے بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ السلام، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہترین شخص اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلائے۔
قال اننی من المسلمین وعمل صالحا، اور جو دعوت دے رہا ہے خود پہ عمل بھی کرے، اور قال اننی من المسلمین، میں مسلمان کے علاوہ میں اور کوئی بات کہلانے کے قابل نہیں، اس سے فرقوں سے بچ گیا، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، اللہ پہ میں نے ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ السلام علیکم۔